بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز میدان جنگ مصنف آغا حشر کشمیری ماخوذ از رستم و سہراب، اس میں انشاءاللہ العزیز مکمل مشقی سوالات بھی پڑھیں گے۔ یہ ایک کہانی ہے جس کو ڈرامائی شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ اگر شروع سے آخر تک سنیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا ہے۔ ویسے تو آپ کے نصاب میں میدان جنگ جو شروع ہوتا ہے وہ اس کا چھٹا سین ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے سین میں، دوسرے تیسرے سین میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شروع سے سنیں گے، سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ رستم و سہراب ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ جو ہے ایک فن، ڈرامے کا جو فن ہے بہت قدیم ہے، بہت ہی پرانا ہے، اور برصغیر میں اس فن کی ابتدا سنسکرت ڈراموں سے ہوئی۔ اردو ڈرامے کی باقاعدہ ابتدا لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کے عہد میں ہوئی۔ یہ نواب واجد علی صاحب ہیں، ان کے زمانے میں ڈرامے کی ابتدا ہوئی، لیکن ڈرامے کو اردو ادب کا جو حصہ بنانے کا جو اعزاز ہے وہ آغا حشر کشمیری کو حاصل ہوا، اور انہیں اردو کا شیکسپیئر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آغا حشر کشمیری صاحب ہیں۔ آپ 1879 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں وفات پائی۔ انہوں نے ادبی اور فنی لحاظ سے بہترین ڈرامے لکھے، جن میں سید و حوث، یہودی کی لڑکی اور رستم و سہراب مشہور ہیں۔ رستم و سہراب ان کا آخری ڈرامہ ہے جس سے انہوں نے شاہنامہ فردوسی سے براہ راست اردو میں منتقل کیا۔ شاہنامہ فردوسی، اس میں بہت سے اشعار ہیں، اور اس میں رستم و سہراب سے متعلق بھی کچھ اشعار ہیں۔ ڈرامے کا انجام دردناک اور مرکزی خیال یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا ہر حال میں پورا ہوا کرتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایران کا مشہور سپہ سالار رستم شکار سے واپسی پر راستہ بھول کر شاہ سمنگان کے محل پہنچ جاتا ہے۔ رستم ہے اور ایران کا بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ شاہ سمنگان کے محل میں جب پہنچتا ہے، وہاں اس کی ملاقات بادشاہ کی بیٹی تہمینہ سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ رستم کچھ عرصے قیام کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ تہمینہ کو ایک مہرہ، خاص قسم کا تعویذ ہے، وہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو یہ مہرہ اس کے بازو پر باندھ کر اسے اس کے پاس بھیج دی جائے، یعنی میرے پاس ایران بھیج دی جائے۔ رستم کی جانے کے بعد تہمینہ کے ہاں سہراب کی ولادت ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹے کی جدائی سے بچنے کے لیے رستم کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر بھجواتی ہے۔ رستم واپس نہیں لوٹتا اور ایک عرصہ بیت جاتا ہے، اور سہراب جو ہے جوان ہو کر باپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد باپ ایرانی اور بیٹا تورانی فوج کی طرف سے ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپس میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی ہماری جو لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، ہم آپس میں باپ بیٹے ہیں۔ سہراب آخر وقت تک رستم کا متلاشی رہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے والد کی زیارت ہو جائے، رستم کی جو ہے زیارت ہو جائے، لیکن حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب وہ باپ کے ہاتھوں شکست کھا کر شدید زخمی ہوتا ہے اور چند لمحوں بعد مر جاتا ہے۔ آئیے ڈرامے کا آخری منظر پڑھتے ہیں۔ میدان جنگ۔ رستم اداس چہرے اور غمگین دل کے ساتھ مایوس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رستم کہتا ہے اللہ سے اے پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔
میں نے کل ساری رات تیرے حضور سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی. اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ اور ایک بار میری جوانی کا زور مجھے دوبارہ واپس دے دے. عطا کر دے وہی طاقت جو قائم تھی میرے دل میں. جوانی کا لہو پھر جوش مارے میری نس نس میں. سہراب میدان میں داخل ہوتا ہے. سہراب کہتا ہے صبح ہوگی. ممکن ہے آج کی صبح اس کی زندگی کی شام ثابت ہو. نہ جانے کیا سبب ہے کہ اس کی موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے. سہراب جو کہ ان کا بیٹا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ جیسے ہی میں جب سوچتا ہوں کہ میں رستم کو قتل کروں گا آج، تو میری روح جو ہے کانپ اٹھتی ہے. رستم کو دیکھ کر تو آ گیا. جنگ کے نکارہ کی پہلی چوٹ سے تیری نیند ٹوٹ گئی. رستم کہتا ہے بہادر، اپنا وعدہ نہیں بھولتا. میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا. سہراب آج لڑائی کا دوسرا دن ہے. جانتا ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رستم ہم دونوں میں سے ایک کی موت. آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. سہراب شیر دل بوڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. ایک غیبی آواز مجھے بار بار اس جنگ سے روک رہی ہے کہ تو جا، واپس جا اور اپنے عوض کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے. میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں. رستم کہتا ہے کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر. ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب لے کر آتا ہے. جنگ شروع ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد سہراب اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. سہراب آج میں تجھ میں نیا جوش اور نئی قوت دیکھ رہا ہوں. جوان ہمت بوڑھے پھر شک ہوتا ہے کہ تو رستم تو نہیں ہے. تیری عزت کا واسطہ اور تیری بہادری کی دہائی دے کر ایک بار پھر تیرا نام پوچھتا ہوں، منت سے، عاجزی سے. اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ رستم تو نہیں ہے. رستم کہتا ہے تو میرا نام جاننا چاہتا ہے تو سن، میرا نام ہے. اب سہراب جو سوچتا ہے خوشی کی گھبراہٹ سے شاید ان کا نام جو ہے رستم ہی ہو. اب سوچ رہا ہوتا ہے. رستم کہتا ہے نہیں، سہراب کی موت. میرا نام کیا ہے؟ سہراب کی موت. میں نے تمہیں جو ہے آج قتل کرنا ہے. سہراب افسوس، تو نے میرے رحم کی قدر نہ کی. دوبارہ جنگ ہوتی ہے. رستم سہراب کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ جاتا ہے. رستم کہتا ہے بس اسی ہمت، اسی طاقت پہ تھا اتنا غرور. تو کوئی شیشہ نہ تھا، کیوں ہو گیا پھر چور چور؟ کیا ہوا زور جوانی، اٹھ اجر ہے گات میں. دیکھ لے اب کس قدر قوت ہے بوڑھے ہاتھ میں. سہراب کے سینے میں خنجر بھونک دیتا ہے. سہراب آہ اے آنکھوں، تمہاری نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا. پیارے باپ کہاں ہو؟ آؤ مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے. رستم کیا اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اس کو معلوم نہیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ کو اس ٹائم یاد کر رہے ہو. سہراب کہتا ہے بھاگ جا اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا. تو نے سام و نر یمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا. یعنی تم نے جو نا سہراب کو جو ہے وہ مار دیا، اس کو شکست دے دی، قتل کر دیا. تاریک جنگلوں میں چلا جا، پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جا، سمندروں کی تہ میں تو کہیں بھی جا کر چھپے، لیکن میرے باپ رستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا. کیونکہ سہراب کو پتا تھا کہ اگر یہ مجھے مار بھی دے گا تو میرا باپ جو ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. اس لیے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو ایسے کر، یہاں سے چلا جا، چھپ جا. رستم چن کر کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کہا؟ تو رستم کا بیٹا ہے؟ سہراب ہاں. رستم پوچھتا ہے کہ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ سہراب تہمینہ. رستم تیرے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ تیری ماں کا نام تہمینہ ہے؟
سہراب: ثبوت اس بازو پر بندھی ہوئی میرے باپ رستم کی نشانی۔ رستم: جھوٹ ہے، غلط ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ سہراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مہرہ دیکھتا ہے، جو تعویذ سے دیا ہوتا ہے، وہی مہرہ، وہی نشانی۔ سر پٹک کر: کیا کیا اندھے، پاگل جلاد، یہ کیا کیا؟ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا۔ خون میں ڈوبا ہے وہ جس سے مزہ جینے میں تھا، دل کے بدلے کیا کوئی پتھر تیرے سینے میں تھا؟ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے اور ظالم اسے، تیرا نقشہ، تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ سہراب: فتح مند بوڑھے، سہراب کیا کہتا ہے؟ فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں ہے؟ پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ رستم رو کر: اس دنیا میں رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا میرے لیے اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ مجھ سے نفرت کر، مجھ پر ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیج۔ فغاں ہوں، حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ وہ سہراب کے پاس زمین پر گر پڑتا ہے۔ سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ سہراب: بابا، میرے بابا۔ رستم: ہائے میرے لال، تو نے الفت سے، نرمی سے، منت سے کتنی مرتبہ میرا نام پوچھا۔ اس محبت اور عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر پتھر بھی جواب دینے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اس دو روزہ دنیا کی جھوٹی شہرت نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ میرے بچے، میرے تہمینہ کی نشانی، بس نہیں انسان کا چلتا فنا وفوت سے کیا کرو، کس طرح تجھ کو چھین لوں میں موت سے۔ سہراب: ہو مان، بار مان، حجیر سب نے مجھے دھوکہ دیا، بابا نہ رو، میری موت کو خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کرو۔ مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی، باپ کے ہاتھ سے بیٹے کی قضا لکھی تھی۔ رستم: جب تیری ناشاد ماں ماتم اور فریاد کی تصویر بنی پوچھے گی کہ میرا لاڈلا سہراب، میرا بہادر بچہ کہاں ہے، تو اپنا ذلیل منہ چھپانے کے سوا اور کیا جواب دوں گا؟ سنوں گا ہائے کیسے مامتا کی اس دہائی کو، کہاں سے لاؤں گا مانگے گی جب اپنی کمائی کو۔ سہراب: پیارے باپ، میری بد نصیب ماں سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ آہ! رستم کی گود سے زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رستم: یہ کیا میرے بچے، آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ کیا خفا ہو گئے ہو؟ کیا ظالم کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے؟ سہراب: خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم: بیٹا بولو، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آہ! اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگانی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ پھینک دے جھولی میں تو میرے گل شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں دے دے میرے سہراب کو۔ سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا سے رخصت، خدا حافظ، خدا یہ کہتے ہوئے مر جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ مشقی سوالات میں رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ الف میں یہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ رستم نے دعا یہ کی تھی: پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔ میں نے کل ساری رات تیرے حضور سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی۔ یہ جو ہے ریڈ سے لکھا ہوا ہے، یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سہراب نے
رستم کو کیا پیشکش کی اور رستم نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ بیک آنسر یہ ہے، سہراب نے کہا تھا اے شیر دل بوڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، ایک غیبی آواز بار بار مجھے اس جنگ سے روک رہی ہے، تو جا، واپس جا اور اپنے عوض کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے، میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رستم کہتا ہے کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں یہ جاننے کے بعد سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم کی کیا کیفیت ہوئی؟ جب رستم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ میرا بیٹا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی؟ فغاں ہوں، حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ سہراب کے پاس زمین پر گر پڑتا ہے اور سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ سہراب کہتا ہے بابا، میرے بابا۔ رستم کہتا ہے ہائے میرے لال، تو نے الفت سے، نرمی سے، منت سے کتنی مرتبہ میرا نام پوچھا، اس محبت اور عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر پتھر بھی جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ سہراب کو پتا تھا کہ جو میرا مقابل ہے ہو سکتا ہے یہ رستم ہی ہو۔ افسوس تو نے میرے رحم کی قدر نہ کی، دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ سہراب کہتا ہے آہ اے آنکھوں، تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا، میرے باپ کہاں ہو، آؤ آؤ کہ مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔ تو جب اس کو پتہ چلتا ہے، جب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو رستم کا بیٹا ہے، کہتا ہے ہاں میں۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تہمینہ، ثبوت کیا ہے، وہ جو مہرہ تعویذ وغیرہ، اس پر وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سہراب کی موت پر رستم کے جذبات اپنے الفاظ میں بیان کریں، اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس کو۔ اس کے بعد ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ سجدہ ہائے نیاز، انسان کو اللہ کے حضور سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کی التجا کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ضرور اس کی اس التجا کو قبول فرماتے ہیں۔ قہر و غضب، انسان کو اللہ رب العزت کا کبھی بھی قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ چراغ بجھانا، چراغ بجھانا میں ہے جب رستم نے اپنے بیٹے کو زخمی کر دیا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے خاندان کا چراغ بجھا دیا۔ موذی، ایذا دینے والے جانور، تکلیف دینے والے جانور۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب رستم کو پتہ چلتا ہے کہ سہراب میرا بیٹا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، سر پٹک کر کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا۔ جو موذی حیوان ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتے، لیکن تو انسان ہو کر حیوان سے بھی زیادہ خونی اور بے رحم نکلا۔ محبت اور عاجزی، محبت اور عاجزی سے بار بار سہراب رستم سے پوچھتا رہا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ گل شاداب، گل اصل میں پھول کو بولتے ہیں، شاداب کھلتا ہوا، اس سے مراد جو ہے بیٹے سے مراد ہے۔ رستم پریشان ہوتا ہے، شعر میں بھی ہے کہ پھینک دے جھولی میں تو میرے گل شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو۔ تو گل شاداب سے مراد جو ہے کہ اللہ میں جو ہے ہاتھ پھیلایا ہوں تو گل شاداب جو ہے میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے، اور میری جو زندگی ہے
وہ اسے دے دے۔ اس کے بعد منظر عبادت کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ یہ ایک جملہ ہے، عبارت ہے۔ ایک تو اس میں حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے بعد کہ مندرجہ بالا عبارت ہمارے نصاب کے سبق میدان جنگ، جن کے مصنف کا نام آغا حشر کشمیری اور ماخوذ ہے رستم اور سہراب سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی، تو پوری چھوٹی سی ایک داستان بنا کے، خلاصہ بنا کر، کہ کس طریقے سے رستم اور سہراب کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، میدان جنگ میں آتے ہیں، اور جب وہ بالکل ہی زخمی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جب دعا کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی زندگی کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں اور ماں کی روح کی دولت ہے، لیکن جب اپنے ہی باپ کو، اپنے ہی بیٹے کو، باپ جب اپنے ہی بیٹے کو شکست دیتا ہے اور مار ڈالتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، ہم محتاج ہیں، بیٹے جیسی جو ہے، اولاد جیسی جو نعمت ہے، دولت ہے، یہ مجھ سے نہ چھین، میری زندگی اس کو دے دے۔ اس کے بعد دوسرے جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ رستم جو ہے وہ سہراب کا باپ تھا۔ سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا، اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ رستم نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا جوانی کا زور، اے اللہ مجھے جوانی کا زور دے دے۔ رستم اور سہراب کا تعلق ایران سے تھا۔ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے نیا انقلاب۔ دوسرے دن جب وہ میدان جنگ میں آئے تو اس وقت رستم نے کہا تھا کہ کل کی فتح پر تو غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ بتایا گیا ہے، ایک تو سرگرمی میں آغا حشر کشمیری کے حالات زندگی، ان کو جمع کر کے کمرہ جماعت میں پیش کرنا ہے، اور ڈرامہ کے بارے میں بتایا گیا یہ یونانی لفظ ہے، ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا اداکاری۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اس کا خلاصہ جو ہے بورڈ کے پیپر میں اکثر ہی پہلے بھی آتا رہتا تھا، آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ کتاب اس سال نہیں ہے یہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔